بڑھانا برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے جو کنونشنز منعقد کروائے تھے، آپ کو برادری سے کیسا رسپانس ملا ہے؟ برادری کا رسپانس تو اس وقت میرا خیال ہے برادری کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف میرا شوق نہیں تھا، میری برادری کا ہر بچہ یہی چاہتا تھا کہ ہماری برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو اور اس کی ایک پہچان ہو۔ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول لیول پہ تھے تو ٹیچرز ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کی قوم کیا ہے، جب ہم ان کو بتاتے تھے تو ان کو 2-3 دفعہ وہ تلفظ جو ہے نا وہ ادا کرنا پڑتا تھا، اور وہ ہنستے تھے کہ یار یہ کون سی قوم ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ تو ہم نے جب وہ تعلیم والا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس میں باقاعدہ ہم نے جو کاپیاں چھپوائی تھیں اس کے اوپر ہم نے بڑھانا ویلفیئر سوسائٹی کا نام لکھا تھا، تاکہ وہ کاپیاں کتابیں جہاں پہ بھی جائیں گے نا تو وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بڑھانا قوم کے لوگ ہیں۔ تو بچوں نے اس چیز کو کافی جو ہے نا پروموٹ کیا اور بڑھانا لکھوانا شروع کر دیا۔ یہ جو کنونشن کا سلسلہ ہے نا یہ تو بہت بعد کی بات ہے، یعنی وہ کتابوں والا سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد برادری کے چکر بھی میں لگاتا رہا، جو معلومات مجھے ملتی رہیں وہ بھی نوٹ کرتا رہا، اور 2013 میں ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے اس کا افتتاح کر دیا، اور جہاں سے مجھے معلومات جو ملتی تھیں وہ اس لوگوں کی معلومات میں وہاں پہ ویب سائٹ پہ ڈالنا شروع کر دی میں نے۔ کنونشن کا سلسلہ شروع ہوا، میں ایک دفعہ رنگپور خوشاب میں آیا ہوا تھا عید کے موقع پہ، تو میرے دونوں بیٹے وقاص رسول اور وجاہت رسول بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم نے پلان کیا کہ یار ہم صرف آتے ہیں خوشاب تک ہی رکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ یہ جو لیا میں برادری بیٹھی ہے وہاں پہ چکر لگا کے ہیں۔ تو میں دونوں بیٹوں کے سمیت وہاں سے لیا چوبارہ چلا گیا۔ ملک خدا یار آج ماشاء اللہ بڑی مشہور شخصیت ہیں ڈاکٹر بلال صاحب، ان کو ملنے کے لیے وہاں چلا گیا۔ وہاں پہ میرا رابطہ تھا ایک مہر علی برانا ہے ان کے ساتھ، محمد خان برانا ہے ان کے ساتھ، اور ملک خدا یار صاحب کے ساتھ۔ تو وہاں ہم چلے گئے ملنے کے لیے، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی رحمان اللہ صاحب سے بھی۔ رحمان اللہ صاحب میرا خیال غالباً بڑھانا والے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہاں پہ چوبارہ میں ہوتے ہیں، جی ٹیچر جو ہیں۔ جی ہاں۔ تو اس کے جیسے ہی وہاں پہ میں نے خدا یار صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے اطلاع کر دی، شاہد صاحب ہیں ملتان سے، رائے شاہد صاحب، ان کو کہ غلام رسول خوشاب سے ہیں تو ہمارے پاس پہلی دفعہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ 4 لوگ وہاں سے وہ بھی آ گئے، تو ہمارا وہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا فنکشن ہو گیا وہاں پہ۔ اچھا اس چیز نے مجھے اتنی وہ تقویت دی، یعنی برادری کی محبت، میرا پہلا ٹرپ تھا وہاں پہ اس برادری میں جانے کا، ان کا پیار محبت دیکھا مجھے بڑی وہ خوشی ہوئی، تو میں نے تہیہ کیا کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ملک خدا یار صاحب سے مسلسل رابطے رہے، ڈاکٹر بلال صاحب سے بھی، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم کیوں نہ یہ کنونشن کروائیں۔ تو سب سے بڑا پہلا کنونشن جو ہوا بڑا، یعنی ویسے چھوٹے 2 اور بھی ہوئے، ایک ملتان میں ایک ملاقات ہوئی چچا وطنی میں جو برادری بیٹھی ہے ان کے ساتھ، ملک عبدالرؤف صاحب ہیں بڑھانا قوم خوشاب کے، وہ گئے تھے وہاں سے، ان کی تقریباً کوئی 8-10 لوگ اور بھی چلے گئے تھے، تو ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد شاہد صاحب نے مظفر گڑھ میں ایک کنونشن کروایا، میں اس میں نہیں جا سکا، اور سب سے بڑا جو ہمارا ابتدائی کنونشن جس کو آپ کامیاب کنونشن کہہ سکتے ہیں وہ لیا ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا، تحصیل چوبارہ بمقام خیر والا، وہ 2017 میں ہوا تھا، اور اس میں میرا اگر اندازہ غلط نہیں تو 250 سے 300 لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل، اور یہ ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہاں پہ اگر آپ جائیں گے نا budhanaBrothers.com پہ تو وہاں پہ تمام کنونشنز کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہیں، ان کی تصویریں بھی دی ہوئی ہیں، تاریخ وغیرہ بھی کہ کس کس تاریخ کو یہ منعقد ہوئے تھے۔ تو ہمارا پہلا کنونشن وہاں پہ ہوا تھا، اور وہ سلسلہ پھر اب تک چلتا آ رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا جو دوبارہ ہوا تھا بڑا کنونشن، وہ بھی دوبارہ خیر والا کو ہی، لیا کے لوگوں کو ہی یہ شرف حاصل ہوا ہے، انہوں نے دوبارہ ہمیں وہاں پہ مدعو کیا۔ اچھا انکل جی، یہ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے، جی یہ کوشچن پہلے بنتا تھا، لیکن اس میں کن لوگوں کو کون کون سے عہدے دیے گئے تھے، یا مطلب ابھی کون سے لوگ کس عہدے پہ ہیں؟ نہیں، جو ہماری شروع میں بڑھانا ویلفیئر سوسائٹی بنی تھی نا، اس میں مرکزی صدر تھے ہمارے ملک سید احمد صاحب، جنہوں نے یہ ساری معاونت کی تھی، انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا کہ تم سیکرٹری جنرل کے طور پہ کام کرو گے، اور باقی ہم نے یہ کہا کہ ہم اس وقت یہ عہدے دیں گے
جس وقت ہمارا یہ سلسلہ کامیاب ہو جائے گا، اس ویلفیئر سوسائٹی میں یا باقی جو بڑھانا برادری کو اکٹھا کرنے میں جتنا کردار میرا ہے، اتنا ہی کردار ملک عبدالرؤف صاحب کا ہے، خوشاب کے جو ہیں اینو کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر توقیر احمد کے سر نے ایک ملک رمضان فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے عادی سرکل سے گل جہان صاحب نے، ان تمام دوستوں نے نا میری بہت معاونت کی اس وقت. یعنی اب میں وہ نام لوں تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے. مولوی عزیز الرحمان صاحب یہ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جلال آباد میں ہیں، یہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری بھی ہوا کرتے تھے، اور ہماری جتنی بھی یہ اس کی کاوش تھی کتابیں دینے میں، وہ تمام ابتدائی جو اپلیکیشنز آتی تھی وہ ان کے پاس آتی تھی. ایک نورپور میں آپ جائیں تو عبدالغفور آصف صاحب ہیں، چچا کے نام سے مشہور ہیں، ڈاکٹر توقیر احمد صاحب کے چچا ہیں. وہ ہمارے پہلے لائبریرین تھے. عادی سرگل میں ہم نے لائبریریاں بھی اس میں قائم کی تھیں مولانا ویلفیئر سوسائٹی کے تحت. تو اس میں ہماری جتنی بھی یہ بڑی بڑی اسلامی کتب ہیں، تفاسیر ہو گئی، احادیث کی کتاب ہو گئی، یہ ہم نے لے کے دی تھی. مختلف مساجد میں لائبریریز بنی تھی. تو یہ سلسلہ اس وقت جو ہے یہ چلتا رہا، اور ان لوگوں نے نہ صرف میری معاونت کی بلکہ پورا بھرپور طریقے سے کام بھی کیا. خاص طور پہ عبدالرؤف صاحب جو ہیں، جب میں نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا تو انہوں نے اتنی معاونت کی کہ مجھے جہاں کچھ نوکری کے مسائل تھے میں نہیں جا سکتا تھا، تو جہاں پتہ چلتا تھا کہ بڑھانا برادری کے لوگ ہیں، میں ان کو بتاتا تھا، یا ان کے علم میں آتے تھی تو وہ خود چلے جاتے تھے وہاں پہ. وہاں جا کے لوگوں سے میرے فون پہ بات کرواتے تھے، انٹروڈکشن کرواتے تھے، اور پھر ان کی معلومات میرے تک پہنچاتے تھے جو میں ویب سائٹ کے اوپر ڈالتا تھا. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. انکل جی، اس ویلفیئر سوسائٹی میں کون کون سی خدمات سر انجام دی گئی؟ ایک آپ نے لائبریری کا بتایا، بکس کا بتایا، اس کے علاوہ کچھ جی، آپ کے مائنڈ میں ہو؟ کتابیں تھیں، یونیفارمز تھے، اور کتابوں میں صرف کتابیں نہیں تھیں. اس زمانے میں تختی، قلم دواس، سلیٹ، سلیٹیاں، بستے، یونیفارم تک، اور پھر پرائز ان کو دیتے تھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے کو. اس کے علاوہ ویل چیئر، عادی سرکل پہ ہمارے اس زمانے میں ایک معذور ہو گئے تھے جوان، تو ان کے لیے ویل چیئر کا بندوبست کیا تھا. یعنی یہ چھوٹے موٹے کام، کیونکہ ہمارا ویلفیئر کا اتنا فنڈ نہیں تھا، تو ہم یہ جو کام کرتے تھے، ہماری اپنی جو کاوش ہوتی تھی اس کے تھرو جو ہماری بچت ہوتی تھی، جو معاونت ہوتی تھی حاجی سید احمد صاحب کی، اس کے تھرو ہم جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. اس میں کتابیں جو ہیں وہ سرفہرست تھیں، اور فرسٹ ایڈ کا تھا کہ یہ جو معذور بچہ تھا اس کے لیے، اور تیسرا جو تھا وہ لائبریریز کا قیام تھا کہ لائبریری کی کتابیں جو ہیں وہ بچوں تک پہنچائی جائیں. اور چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے. ادھر اسلامک لائبریری جو ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں ایک تھی، تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوتے تھے جس میں وضو کا بیان ہوتا تھا، نماز کا طریقہ ہوتا تھا، اس طرح کے جو مستفید ہوتے تھے، زکوٰۃ کا بیان ہوتا تھا. یہ کتابیں ہم لے کے مختلف جگہ پہ وہ کتابچے مفت تقسیم بھی کرتے تھے حدیث سرکل میں. تو یہ ہمارا اس وقت تھا. ابھی جو تھوڑا اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں، یہ بڑھانا ویلفیئر سوسائٹی جو ہے یہ دوبارہ فعال کی ہے کچھ نوجوانوں نے ابھی 2 سال پہلے. اس میں سرفہرست ہیں آپ کے بڑھانا والے کے محمد خان صاحب ہو گئے، رمضان صاحب ہو گئے، عادی سرگل سے 2 جوان ہیں، صفدر ہو گئے، اس میں معاونت کر رہے ہیں، میں ان کی معاونت کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کافی پریشرائز کیا کہ انکل یہ ویلفیئر سوسائٹی جو آپ نے پہلے شروع میں چلائی تھی اس کو دوبارہ فعال کریں. تو میں نے اس کا میرا ابھی ایک کویسچن ہونے والا تھا کہ یہ ختم ہو گئی ابھی تک جاری ہے ان کے لیے؟ جو پہلے والی پرانا ویلفیئر سوسائٹی تھی وہ تقریباً چلی کوئی 3 سال. 3 سال کے بعد لوگوں نے وہ چونکہ فنڈ دینا کم کر دیا تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو اس سلسلے کو ہم یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن اس کا نہ ہم نے باقاعدہ اعلان کیا نہ کچھ کیا، کیونکہ لوگوں نے فنڈ دینا ہی ختم کر دیا تھا، تو ہم بھی اسی پہ سٹاپ ہو گئے. اور اس کے بعد یہ ابھی 2 سال پہلے یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے. جب انہوں نے بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ انکل ہم یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی کا، تو میں نے ان کو اپنے تلخ تجربے جو تھے نا وہ ان کو شیئر کیے کہ آپ اس کام میں اگر چل رہے ہیں، پہلی بات تو میں آپ کو روکوں گا کہ آپ نہ کریں، کیونکہ اس میں کامیابی بہت مشکل سے ملے گی. تو انہوں نے کہا نہیں انکل یہ نہ کہیں کہ کامیابی مشکل سے ملے گی، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، باقی اللہ مالک ہے. تو یہ واقعی ان کی ثابت قدمی ہے کہ ابھی 2 سال ہو گئے انہوں نے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ چل رہا ہے. ابھی اس کے تھرو انہوں نے جو معاونت کی ہے، حالیہ سیلاب آپ کو بھی یاد ہوگا، تو اس میں ہمارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کے فنڈ جمع ہو چکے تھے. اب اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمارا پلان یہ تھا کہ کوئی صحت کا پروجیکٹ یا تعلیم کا پروجیکٹ شروع کیا جائے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ سیلاب کی جو ہے صورتحال بن گئی. تو اس میں ہماری چونکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بڑھانا برادری کو پروموٹ کریں، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری سندھ کی جو بڑھانا قوم بیٹھی ہے وہاں پہ اور ڈیرہ اسماعیل خان KPK میں یہاں پہ جو برانا برادری بیٹھی ہے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. فنڈ تو خیر ہمارے پاس اتنے نہیں تھے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے بڑی معاونت کی ان کی، لیکن ایک جذبہ جو تھا نا، خیر سگالی کا جذبہ کہہ لیں اور ان کے ساتھ اپنا پیار محبت شو کرنے کا جذبہ کہہ لیں، اس کے تحت ہم نے ان کو وہ فنڈ جو ہے 50,000 سندھ کے لیے اور 50,000 جو وہ KPK کے لیے ہم نے مختص کر دیا اور ان کو وہ دے دیا. ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا. ماشاءاللہ. اگر جی آپ نے بڑھانا برادری کے جو لوگ جن لوگوں کو جو عہدے دیے ہوئے ہیں جن علاقوں میں، آپ ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیں. ہاں، یہ چونکہ پہلے تو وہ ون مین شو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ملک عبدالرؤف ہو گئے اور چند دوسرے دوست جو ہیں انہوں نے مل کے یہ سارا سلسلہ جو ہے چلایا ہوا تھا. تو میری کافی عرصے سے کوشش تھی کہ مجھے ایسے ایک ٹیم مل جائے کہ جو ٹیم آگے اس سلسلے کو بڑھائے، کیونکہ میرے صحت کے مسائل زیادہ تھے. میں زیادہ لوگوں میں اب جہاں دکھ سکھ پہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن نہ جاؤ تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ آتے نہیں ہیں تو یہ کس طرح کے برانا برادری کو وہ آگے کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں تو بڑے عرصے سے تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ہم ایسے طریقے سے اس کو لے کے چلیں کہ اس میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو، کیونکہ جب بات آتی ہے نا یہ عہدوں کی تو اس میں تھوڑی سی وہ نمود و نمائش بھی شامل ہو جاتی ہے. مجھے ایک ٹیم اتنی اچھی ملی نوجوان نسل میں، جس میں آپ کے بڑھانا والا سے فوجی طارق ہیں، صفدر ہیں، طاہر ہیں. یہ ڈیرہ بڑھانا والا آپ نے سنا ہوگا نا گروپ جو ہے، جی بالکل. اس میں تمام یہ لوگ موجود ہیں. صفدر ایک دفعہ میرے پاس آیا تو مجھے اس نے پوچھا کہ چاچو آپ کا کیا پروگرام، آپ کس طرح یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ یار میرا خواہش یہ ہے کہ دوسری برادریوں میں ہماری برادری کا جو ہے نا انٹروڈکشن بہت اچھے طریقے سے ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بڑھانا قوم کوئی قوم ہے. کیونکہ ہم جب بھی کسی کو تعارف کرواتے تھے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ قوم کہاں پہ ہے جی، ہم نے تو پہلے نہیں سنا. تو سب سے پہلا ہمارا فوکس یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے میں میل جول بڑھائیں اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ دوسری قومیں جو ہمارے ساتھ تعلق میں ہیں ان میں بھی اچھا تاثر جائے. تو صفدر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. تو اس نے ایک ڈیرہ بڑھانا کا گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا. واٹس ایپ کا دور یہ آ چکا تھا، اس سے پہلے ہم فیس بک تک محدود تھے. تو اس نے جب یہ بنایا تو اس کی تو بڑی دھوم مچی. میں اس وقت چونکہ ایک ایسی سیٹ پہ تھا کہ میں زیادہ جو ہے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہو سکتا تھا. تو اس نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس کے ساتھ جو باقی دوست یار تھے اس کے، وہ آج بھی اس میں موجود ہیں، گروپ میں موجود ہیں. انہوں نے محنت کی اور بڑھانا برادری کو اکٹھا کرنے میں اس واٹس ایپ گروپ ڈیرہ بڑھانا تو جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. یعنی جتنی محنت میری ہے نا اس سے زیادہ محنت ان لوگوں کی ہے، کیونکہ دور کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے نا. وقت تبدیل ہوا، پہلے خطوں کا دور تھا، خطوں سے فیس بک، پھر ہم اس پہ آئے انٹرنیٹ کے دور میں. فیس بک سے پھر اب ہر بندہ جو ہے واٹس ایپ پہ تو آن ہوتا ہے، لیکن فیس بک پہ بھی بہت کم لوگ ہیں. تو انہوں نے فیس بک اور ڈیرہ بڑھانا گروپ جو ہے واٹس ایپ والا، ان دونوں کو خوب ایکٹیو کیا اور ان لوگوں تک میری رسائی ممکن بنائی جن کو میں نہیں جانتا تھا. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے ابھی تک وہ چل رہا ہے. اور یہ جو عہدوں کی آپ نے بات پوچھی تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں اب یہ ذمہ داریاں آہستہ آہستہ لوگوں کے حوالے کروں. اور جب مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ ہاں جی الحمدللہ میری قوم میں ایسے سپوت موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ شوق رکھتے ہیں برادری کے ساتھ اور مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ لے کے اس کام کو آگے چل سکتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے ہمارا جو کنونشن لاسٹ کنونشن ہوا ہے وہ بھی موضع خیرے والا تحصیل چوبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں ہوا. تو وہاں پہ میں نے یہ ہمت کی کہ میں اس کو اناؤنس کر دوں. یہ ایک بہت یعنی مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ون مین شو تھا کہ میں چلا رہا تھا اس کو، کوئی تنظیمی ڈھانچہ اس کا نہیں تھا. تو تنظیمی ڈھانچہ بہت ضروری تھا. میری یہ خواہش تھی کہ میں کچھ لوگوں کو جو ہے جو ہمارے برادری کے بہت یعنی مشہور لوگ ہیں، جس میں میاں برادری ہماری بیٹھی ہے ادھر کرم پور میں ڈسٹرکٹ وہاڑی میں. تو پہلے میں نے ان سے بات کی میاں صاحب سے کہ میاں سجاد صاحب کہ آپ اس میں آگے ہیں. تو انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پہ مدد کی کہ نہیں میں اس عہدے میں آگے نہیں ہوں گا.
حاجی صدام صاحب کی صحت کے بھی مسائل ایسے تھے کہ وہ بھی اس میں زیادہ ایکٹیو کردار ادا نہیں کر سکتے تھے. تو مجھے ایسے بندوں کی ضرورت تھی کہ جو ایکٹیو ہوں. تو میں نے اپنے طور پہ اپنی جو ٹیم ایک میرے ساتھ تھی ان کے ساتھ مشاورت کر کے ایک تجرباتی طور پہ اس سال ہم نے ایگزیکٹو باڈی جو ہے وہ اناؤنس کی ہے، جس میں ایک صدر ہیں جو ملک وحید اللہ صاحب ہیں، عادی سرکل سے ان کا تعلق ہے. نائب صدر جو ہیں وہ ہمارے 2 ہیں، ایک سینئر نائب صدر ہیں وہ ہیں رائے محسن، مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرے رائے شاہد ہیں، یہ دونوں نائب صدور ہیں. اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری ہمارے ہیں طاہر صاحب ہیں وہاں سے، فوجی صاحب آپ جانتے ہیں یہ. اس کے علاوہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی کہہ رہے ہیں تنظیمی ڈھانچہ ان کا ڈسٹرکٹ لیول پہ بنایا کہ ہر ڈسٹرکٹ سے ایک بندہ جو ہے وہ ضلعی صدر کے طور پہ ہم نے نامینیٹ کیا. وہ تو خیر ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں. تو میری خواہش تھی کہ ملک عبدالرؤف صاحب جو ہیں انہوں نے چونکہ شروع سے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور مجھ سے زیادہ شاید محنت ان کی بھی تھی، تو میری کوشش تھی کہ وہ اس فیلڈ میں آگے ہیں اور میں ان کو جو ہے یہ تمام ذمہ داریاں دوں اور وہ آگے اعلان کریں. لیکن وہ چونکہ ایسے محکمے میں ملازم ہیں کہ وہ بالکل اوپنلی اس چیز کو نہیں چلا سکتے تھے، تو انہوں نے معذرت کی. تو پھر مجبوراً مجھے یہ ڈھانچہ جو ہے وہ اعلان کرنا پڑا. اس میں بعد میں مختلف لوگوں سے میں فیڈ بیک بھی لیتا رہا. تو کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ جی آپ نے ایسے لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے یا ایسے لوگوں کو عہدے دے دیے ہیں کہ اس سے زیادہ مستحق لوگ بھی موجود تھے. تو میرا جواب ان سب کے لیے یہ تھا کہ میں نے فی الفور ان لوگوں کو یہ ذمہ داریاں سونپی ہیں جو آلریڈی برادری کے دکھ سکھ میں ایکٹیو ہیں. جی اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا برادری میں بڑا مقام ہے، لیکن وہ اس چیز کا ایک تو شوق کم رکھتے ہیں اور دوسرا ان کی کوئی ذاتی مجبوری ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں نے محسوس کیا کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں جن لوگوں نے ہر جگہ پہ اپنی حاضری لگوائی ہے، نمائندگی کی ہے اور بڑھانا برادری کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کی ہے، ان لوگوں کو فی الحال میں نے تجرباتی طور پہ یہ عہدے جو ہیں وہ ان کے حوالے کیے ہیں. اور میری یہ کوشش ہے کہ وہ اس جو ہے سلسلے کو آگے اس طریقے سے بڑھائیں گے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر کام کر کے اپنی برادری کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. محترم 6 مہینے ہونے والے ہیں تقریباً جو لاسٹ کنونشن ہوا تھا جی ہمارا. اس کے بعد اگلا کنونشن ابھی تک نہیں ہوا، وہ کب متوقع ہے؟ نہیں، کنونشن کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سال میں ایک ہونا چاہیے، کیونکہ کنونشن تبھی آپ کریں نا. ہمارا جو بیسکس ان کا مقصد تھا نا کنونشن کو آنے کا، وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوں. جی تو وہ سلسلہ ہم نے 4-5 سال چلایا ہے. کافی کنونشن بھی ہوئے، کافی دکھ سکھ پہ بھی لوگ اکٹھے ہوئے، اور ایک دوسرے سے جو ہماری پہچان تھی وہ الحمدللہ اتنی ہو چکی ہے کہ اب اس کی ضرورت ہمیں نہیں. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ باڈی ایگزیکٹو باڈی جس کو ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ کنونشن اس وقت کروائیں کہ جب اس کی ضرورت محسوس ہو. یعنی ہمارے کچھ ایسے پروجیکٹ بن جائیں، جس طرح یہ ویلفیئر سوسائٹی والے بچے محنت کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی فنڈز آ جائیں، یہ ان سے رابطہ کریں کہ ہاں جی ہمارے پاس اتنے فنڈ آ گئے ہیں، آپ لوگ چونکہ ان عہدوں پہ موجود ہیں تو آپ ہمیں رہنمائی دیں کہ ہم یہ کس جگہ پہ خرچ کریں. اور اگلا کنونشن جو میرا ذاتی خیال، یہ میں امپوز نہیں کر رہا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ قانون ہے، یہ صرف یہ ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اس وقت اگلا کنونشن ہو کہ جس وقت ہم یہ بتانے کے قابل ہوں کہ جب سے یہ عہدے اناؤنس ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا ہے، اتنی نئی برادری جو ہے ہمارے یہ سرکل میں شامل ہوئی ہے، اتنی برادری کو ہم نے یہ معاونت کی ہے، فلاں برادری کے اتنے دکھ سکھ تھے یا اتنے ان کے جھگڑے تھے جن کو مسائل کو ہم نے حل کیا ہے. تو یہ چیزیں جب ہو جائیں تو پھر بے شک وہ اپنا سلسلہ جو ہے لے کے آگے چلتے رہیں. جی اگر جی یہ جو آپ نے عہدوں کی بات کی ہے، یہ جن لوگوں کے پاس عہدے ہیں، کیا یہ عہدے انہی کے پاس رہیں گے یا ان کو تبدیل کرنے کا بھی کوئی ہے؟ مطلب نہیں، یہ ہمیشہ سے انہی کے پاس؟ یہ عہدے جو ہیں یہ عارضی عہدے ہیں. اور میں نے جس دن یہ عہدے اناؤنس کیے تھے تو ان لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے غلام رسول کے پاس یہ چیف آف بڑھانا برادر کا عہدہ ہے، لوگوں نے جو مجھے دیا تھا تو ان کے پاس عہدہ ہوتا ہے، یہ تو بڑا وہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہے. تو میں نے کہا اب آپ لوگ چونکہ اس فیلڈ میں آئے ہیں اور یہ عہدے آپ کے پاس ملے ہیں تو اب آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ تو خاردار کانٹوں کی سیج ہے، جن کے اوپر بڑی مشکل سے آپ کو اپنا ٹائم پاس کرنا ہوگا.
تو لمبے عہدے جو ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک ہی بندے کے حوالے کر دیں اور اس کی پروگرس زیرو ہو تو ہم اس کو کہیں کہ نہیں یہ اب چونکہ عہدہ دے دیے تو اسی کے پاس رہے گا. نہیں، یہ ہرگز نہیں. 2 سال کے لیے ہم نے یہ عہدے اناؤنس کیے ہیں. تو 2 سال میں ان کی کارکردگی ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ نیکسٹ جو ہے فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ جو لوگ موجود ہیں ان عہدوں پہ ان کی پروگرس اتنی ہے کہ ان کو اسی عہدے پہ برقرار رکھا جائے یا ان کی جگہ کسی دوسرے بندے کو اس سیٹ پہ لایا جائے تاکہ جو برادری کو زیادہ اچھے طریقے سے پروموٹ کر سکے. مینس کے 2 سال بعد یہ ان کی کارکردگی دیکھی جائے گی. اگر ان کی کارکردگی تقریب کے قابل ہوگی تو ٹھیک، جی ادروائز ان کو چینج کر دیا جائے جی گا. بالکل یہی بات ہے. اور اگر وہ اچھا اپنے جی، سٹینڈرڈ پہ پورا اترتے ہیں، اپنی پروگرس شو کرتے ہیں تو تاحیات رہیں، مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے تو ایک یہ چیز جو ہے نا اپنے آپ سے یہ تقسیم کی ہے کہ ایک میں کام کر رہا ہوں، اب میری جگہ 10 بندے اور کام کریں گے تو برادری کو ایک اچھا ایکسپوجر ملے گا، برادری کی جی پہچان زیادہ ہوگی. اور اس میں جو ہمارے یہ تینوں بڑے عہدیدار ہیں ان کو آپ بڑے اچھی طریقے جانتے ہیں. ملک ویدل ہو گیا یا رائے صاحبان دونوں ہو گئے، رائے محسن صاحب ہو گئے، رائے شہد صاحب ہو گئے. تو انہوں نے ماشاءاللہ برادری کے ہر دکھ سکھ میں دور دور تک گئے ہیں وہ. اور آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ کہیں کسی دکھ سکھ پہ مشکل پہنچنا کتنا مشکل کام ہے. تو وہ اچھی طریقے سے ابھی نبھا رہے ہیں ان عہدوں کو.